ساتھی کہتا ہے بادشاہ نے کہا ہے کسی کی زبان پہ نام علی نہ آنے پائے ورنہ سلطن سے جدا ہوگا. ابو تمام کہتا ہے خاموش، وہ زندگی کیا کہ جس میں علی کے ذکر کا ذائقہ نہ ہو. نہیں دیکھو کیا فرما رہا ہے دیوانہ، کہہ رہے وہ زندگی کیا ہے جس میں علی کے ذکر کا ذائقہ نہ ہو. ہائے پھر کیا کرے گا تو؟ دیکھتا جا میں کیا کرتا ہوں. ابو تمام دوڑ کر ایک ٹیلے پر پہنچا اور پہنچنے کے بعد سخت پہرے میں کہتا سنو لوگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر علی عبادہ، النظر الى وجه علی عبادہ، علی افضل الناس، علی اکمل الناس، علی ہی ساقی کوثر ہے، علی ہی قصید نار والجنہ ہے. کیا سن رہے؟ علی ہی باب مدینۃ العلم ہے، علی ہی مواضع حق و سر ہے، علی ہی سب کے مولا ہے. لوگوں کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ سن 10 ہجری میں اللہ کے نبی نے غدیر میں میدان میں چلچلاتی دھوپ میں اعلان کیا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. ادھر ابو تمام اس کے شہر میں علی کی فضیلت پڑھ رہا ہے جہاں نام لینے سے زبان کاٹی جائے. ہائے ہائے ہائے، زبان کاٹ دی جائے. جب علی کے فضائل پڑھنا شروع کرتا ہے نا، سپاہی آئے اسے اتارا اور گھسیٹتے ہوئے دربار میں لے گئے. بادشاہ کہتا ہے جرم کیا ہے؟ کہ حضور آپ نے پابندی لگائی اور یہ تو بلندی پہ جا کر قصیدے پڑھ رہا ہے کہ علی اکمل الناس، افضل الناس، قاضی الخدا، علی علم کا دروازہ ہے، علی قصید نار والجنہ ہے، علی ساقی کوثر ہے، علی ہی مالک کون و مکان ہے، مولا کائنات ہے. یہ تو فضیلتوں پہ فضیلتیں پڑھ رہا ہے. تو یوسف کہتا ہے اس کا سر تن سے جدا کرو. وزیر کہتا ہے نہیں حضور، اتنی آسان موت اسے نہ دے، اس نے تیری خلاف ورزی کی ہے. کہ پھر کیا کیا جائے؟ کہ اسے اتنی دیر تک کوڑے مارو جب تک مر نہ جائے. کیا مارو؟ تازیانے درے. ٹھنڈا پانی پی کر یادی کہنا بہت آسان ہے، لیکن دیکھو کیسے یادی کہا جاتا ہے. کیسے کوڑے مارو. ظالم آگے بڑھا، ابو تمام کے جسم پر کوڑے پڑنے لگے. ہر کوڑے پر ابو تمام کہتا تھا یا علی. کیا کہتا تھا؟ یا علی، یا علی، یا علی. ہر کوڑے پہ کہتا ہے یا علی، یا علی. ہر تازیانے پہ کہتا ہے یا علی، یا علی. اب ہر تازیانے اتنے کوڑے پڑے کہ زمین پر گر گیا. اب صرف لب ہل رہے ہیں. کان لگا کے سنا سپاہیوں نے تو مرتا ہوا ابو تمام کہہ رہا تھا یا علی، یا علی. اب کیا کیا جائے اسے؟ کہ حضور یہ چند لمحوں میں مر جائے گا، اسے سپاہیوں سے کہیے کہ گھر پھروا دو. سپاہی گھر پھر کے آ گئے اور جیسے گھر کی دہلیز پر اندر حجرے میں لا کر اسے پھینکا تو ابو تمام نے اپنا لہجہ بدل دیا. مرتا ہوا ابو تمام چند سانسیں بچی ہوئی ہیں اور اسی چند بچی ہوئی سانسوں میں کہتا ہے یا علی مدد. کیا کہتا ہے؟ میں آپ کو دکھائی تو دے رہا ہوں نا، مجھے اور اوپر بیٹھنا چاہیے. میں تو نیچے اس لیے بیٹھا تاکہ آپ کو دیکھنے میں دقت نہ ہو. میں نے آپ کا خیال رکھا تو میرے جملوں کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. بہتر دیکھیے گا صاحب کیا کہہ رہا ہے یا علی مدد، یا علی مدد. 3 مرتبہ کہا اس نے یا علی مدد. ابو تمام نے اس نے محسوس کیا کہ میرے سر پر کوئی دست شفقت پھیر رہا ہے. کوئی دست شفقت پھیر رہا ہے. ابو تمام نے پوری طاقت لگا کے پیچھے دیکھنے کی کوشش کی نا، تو جب اس نے دیکھا تو پایا کہ میری مدد کو وہی آیا ہے جس نے آدم کو بچایا، جس نے نوح کو بچایا، جس نے ابراہیم کو جلتی ہوئی شوروں سے بچایا.
جس نے موسیٰ کے بازو کو تھام کر دریائے نیل پار کرایا، جس نے موسیٰ کو پار کرایا، عیسیٰ کو سلطی سے بچایا، جو 1,34,000 نبیوں کو بچاتا رہا، وہی ابو دمام کو بچانے آیا ہے۔ کیا مرحلہ ہے، کیا مرتبہ ہے، کتنی مرتبہ کہا مدد؟ 3 مرتبہ نا۔ تو نوجوانوں ایک پیغام ہے، ہر کنڈیشن میں، ہر حالت میں اپنا رشتہ علی سے مضبوط رکھنا۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں، اپنا رشتہ علی سے مضبوط رکھنا۔ کیوں کہ اگر رشتہ مضبوط نہ ہو تو پڑوس میں ایک خلیفہ کی میت پڑی ہو، علی گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ خدا کے لیے بولو میرے عزیزوں، بھائی اگر رشتہ کمزور ہو تو پڑوس میں میت بھی پڑی ہو، علی باہر نہیں جاتے۔ لیکن اگر رشتہ مضبوط ہو تو مدینے سے مدائن سلمان کا جنازہ دیکھا آپ نے، تو رشتہ مضبوط رکھنا ہے نا۔ کہتا ہے یا علی مدد، یا علی آگے۔ پھر شکوہ کرتا ہے ابو دمام، مولا دربار میں نہیں آئے، گھوڑے کھا رہا تھا، تو سوچ کے کیوں نہیں آیا دمام؟ کہا کیوں نہیں آیا مولا؟ کہا یہی ایک لفظ جو تو نے اپنے گھر آ کے بڑھایا، مدد۔ اگر تو نے وہی کہہ دیا ہوتا یا علی مدد تو تیرا مولا وہی آ گیا ہوتا، لیکن تو نے کہا ہی نہیں۔ کہا مولا ہاں وہاں تو میں نے صرف یا علی کہا۔ کہا اچھا ہوا مدد وانی کی۔ کہا کیوں مولا؟ کہا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا چاہنے والا کھوٹا ہے۔ صرف نعمتوں کے پانے کے بعد ہی کہتا مولا اچھے، یا مصیبت میں بھی کہتا مولا اچھے؟ اور بلوا رہے ہیں منت پوری ہونے کے بعد ہی زمین پہ آتا ہے، یا منت پوری ہونے سے پہلے بھی آ رہا ہے؟ ہاں غور فرمائے، ہمارے اندر بھی تو کنڈیشن ہے نا، یہ کر دو مولا تو یہ کر دوں گا، وہ کر دو مولا تو یہ کروا دوں گا۔ شرط، مولا سے شرط لگاتا ہے، یہ کرو گے تو یہ کروں گا، وہ کرو گے تو یہ کروں گا۔ نہیں، یہ غلط ہے، یہ منت اسلامی منت نہیں ہے۔ جی نہیں، اسلامی منت کچھ اور ہے، یہاں وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا۔ میری طرف دیکھیے گا صاحب، اور بات تمام ہونے جا رہی ہے۔ کہتا ہے یا علی مدد، میرا مولا آ گیا نا۔ ابو دمام کہتا ہے مولا ایک گزارش ہے۔ کیا گزارش ہے؟ کہ مولا میں مرنا نہیں چاہتا، مولا میں مرنا نہیں چاہتا۔ پھر کیا چاہتا ہے؟ کہ حیات چاہتا ہوں، زندگی چاہتا ہوں۔ لو تمہارے مولا جو حیات و موت کا مالک ہے، ابو دمام سے کہتا میرا مولا جا ابو دمام، تیرے مولا نے تجھے 40 سال کی زندگی عطا کی۔ ہائے ہائے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، مل کے لگاؤ 1 سال 2 سال، رکنا میرے بھائی، وقت کم ہے میرے پاس، تیری سے بڑھنا۔ 1 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 40 سال زندگی دی نا۔ زخم اچھے ہو گئے، زخم اچھے ہو گئے، 40 سال کی زندگی مل گئی۔ یہی سماج ہے، اگر کوئی ہسپتال میں ایڈمٹ ہو جائے اور صحت مند ہو کے واپس آئے تو سارا محلہ کہے گا میاں اب یہ غلطی نہ کرنا جس کی وجہ سے ہسپتال گئے تھے، اب وہ غلطی نہ کرنا جس کی وجہ سے بیمار پڑے تھے نا۔ سارا سماج سکھاتا ہے نا کہ اب سکون سے رہنا۔ لوگ دمام کو دوسری زندگی علی نے دی، کیا سنتا ہے آپ؟ ورنہ مر جاتا۔ میں دمام سے کہوں گا ابو دمام 40 سال کی زندگی ملی ہے، اب علی علی نہ کر، مدینہ چھوڑ اور کہیں چلا جا، 40 سال سکون سے گزار لینا۔ ابو دمام کہے گا بے وقوف، یہ 40 سال زندگی دی کس نے؟ یہ 40 سال کی زندگی دی کس نے؟ کہ مولا علی نے، کہ جس نے دی ہے اسی پر قربان کروں گا۔ تو سماج کہتا ہے کہ موقع ملا ہے، اب وہ نہ کرنا جو پہلے کیا تھا۔ لیکن خدا کی قسم، روایت کہتی ہے ادھر ابو دمام کو 40 سال کی حیات ملی، ادھر پھر دوڑ کر اسی بلندی پر گیا اور جا کے کہتا سنو لوگو، علی کا ذکر عبادت ہے۔ کیا سن رہے عزیزوں؟ کہتا سنو لوگو، علی کا ذکر عبادت،
میں نعرے والجنہ، علی نبی کا بھائی ہے، علی مثل ہارون محمد کے ہے، علی ہی ساری فضیلتوں میں اوپر۔ علی کے لیے غدیر خود نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، پھر سپاہی گئے کہ یہ تو وہی ہے جو مرنے والا تھا، پکڑو اسے، پکڑ کے لائے دربار میں۔ یہ کون ہے؟ یہ ابو دمام ہے، یہ تو مرنے والا تھا، اس کا کپڑا اتارو، اس کی قمیص اتارو۔ قمیص اتاری تو دیکھا پشت پا گھوڑے کا ایک بھی نشان نہیں تھا۔ اس کا مطلب مولا صرف زخم اچھا نہیں کرتا، بیداب بھی بنا دیتا ہے۔ میں نے کچھ کہا، بیداب بھی بنا دیتا ہے نا، کا نشان تک نہیں ہے۔ سمجھ گیا کہ یہ اسی کا معجزہ ہے جس سے یہ محبت کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اب بچہ کے یوسف کہتا اب گھوڑے نہ مارو، اب جنات کو حکم دو کہ سرطن سے جدا کر دے۔ جیسے ہی گلے کٹنے کی بات آئی ابو دمام مسکرانے لگا۔ حجاج کہتا موت کا حکم سن کے ڈرنا چاہیے، مسکراتا کیوں ہے؟ ابو دمام کہتا بے وقوف اب تو مجھے مار نہیں سکتا، اب تو مجھے مار نہیں سکتا۔ کیوں؟ زندگی علی نے دی ہے، علی نے دی ہے، اتنا آسان نہیں ہے یا علی کہنا۔ ہاں ٹھنڈے پانی پی کے یا علی کہنا آسان ہے، امن و امان کی زندگی گزار کر یا علی کہنا آسان ہے، لیکن دیکھو نا کس کنڈیشن میں یہ باتیں کہی گئی ہیں۔ تو بس آخری بات ہے نتیجے کے طور پر پیش کر رہا ہوں، اور یہ ان معترضین کے لیے ہے کہ جو یا علی مدد کا اعتراض کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا میں زیادہ یا علی مدد کہہ رہا ہوں تو کہیں اس کا غلط مطلب نہ چلا جائے۔ یا علی مدد سلام کے بعد ہی اچھا ہے۔ سب کو بولنا چاہیے تاکہ سب ایک ہاں سماج میں کچھ ایسے ہی جو پیدا ہو گئے ہیں جو دین بدلنا چاہتے ہیں، سلام نہ کہو کہہ دو یا علی مدد۔ دیکھو احمق دوست مولا کے نام کو مجروح کر رہا ہے، شریعت سے ٹکرا کر، ہاں صاحب شریعت کو شریعت سے ٹکرا رہا ہے۔ نہیں، قرآن کہتا ہے کہ مومنین ملتے ہیں تو کہتے ہیں سلام علیکم، السلام علیکم کے بعد کہو یا علی مدد، تاکہ تمہیں پتہ تو چلے کہ یہ سامنے آنے والا بات کرنے کے قابل ہے کہ نہیں۔ مولا آپ کو سلامت ہے، ہاں تو سلام کے بعد کہنا یا علی مدد، سلام سے پہلے نہیں۔ اسلام کو نقصان نہ پہنچاؤ، یہ قانون اسلام ہے، سلام کرنا نبی کی حدیث ہے۔ اچھا جانی کیسے کیسے بے وقوف پیدا ہو گئے، سلام کرتے ہی نہیں، بس خالی مولا کا نام لیتے یا علی مدد۔ ہاں کیا انہوں نے حدیث نہیں سنی اللہ کے نبی کی؟ نبی نے فرمایا جب تمہیں کوئی مومن سلام کرے تو کہو علیکم السلام، اور جب تمہیں غیر مسلم سلام کرے تب بھی واجب ہے جواب دینا۔ اگر تمہیں کوئی ہندو سلام کر لے سلام، تو رسول فرماتے ہیں اس کا جواب دینا سلام کے بدلے سلام، علیکم سلام کہنے کی ضرورت نہیں ہے، علیکم صرف مومنین کو کہا جائے گا۔ اور ہمارا تو پھر جو سلام کا انکار کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کا انکار کر رہا ہے، اللہ کا انکار کر رہا ہے، اور پھر دونوں کا انکار کرنے کے بعد اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم سے بڑا مولائی کون ہے؟ تو مولائی نہیں ہے، تو جاہل ہے، تو خود ساختہ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا اسٹوڈنٹ ہے، تو ہی نے اپنے ہاتھوں سے اپنے سرٹیفکیٹ پر مہر لگائی، خود ہی نے سارا سب تیار کر لیا ہے۔ نہیں، پہلے سلام پھر یا علی مدد، سلام سے پہلے یا علی مدد رہی۔ شریعت بدلنے کی کوشش نہ کرو، شریعت جہاں ہے اسے وہی رکھو، اور پھر کہو یا علی مدد، تاکہ پتہ چلے کہ جسے ہم سلام کر کے بیٹھے ہیں وہ کلام کے لائق ہے کہ نہیں ہے، مولا کا گستاخ تو نہیں ہے، مولا کا خطاب تو نہیں ہے۔ آخری بات
مدینہ